الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان صحيح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں جو کوئی ومن یعظم حرمات اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی بڑائی کرے، اللہ تعالیٰ کے جو نشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں، جو ان کی بڑائی رکھے قائم، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال ہیں تمہارے لیے چوپائے، چار پاؤں والے جانور جن کو کہتے ہیں انعام، وہ تمہارے لیے حلال الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ حلال نہیں، بس وہ حلال نہیں، باقی انعام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں. فاجتنبوا الرجس، سو بچتے رہو تم گندگی سے. فاجتنبوا الرجس، بچو گندگی سے، من الاوثان، جو گندگی ہے بتوں کی. واجتنبوا قول الزور، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے. حنفاء للہ، ایک رب کے ہو کر رہو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. من یشرک باللہ، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اتنا غلط کام ہے کہ کوئی آسمان سے گر پڑا. جو آسمان سے گر پڑا اس کو زمین کیسے قبول کرے گی؟ یعنی چھت سے گرنا، پہاڑ سے گرنا، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں کہ انسان برداشت کر سکے. جو پہاڑ سے گرے، چھت سے گرے، چلتا گرے، انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور جو آسمان سے گرے اس کو برداشت کرنے کا کوئی تصور ہے؟ یہ تو انتہا ہو گئی نا. آسمان سے گرنا تو انتہا ہو گئی نا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جس نے شریک بنایا تو سمجھو کانما خر من السماء، آسمان سے گر پڑا. جو آسمان سے گر پڑا پھر اس کو کھائے گا کون؟ اس کا کھائے گا کون؟ مردار کھانے والے، یعنی جو مردار کھانے والے جانور ہیں، مردار کھانے والے، یہ چیلیں یعنی جو کبے کے اوپر ہوتی ہیں، یہ چیلیں آئیں گی
تو وہ بھی گندگی پر، چیل آئے گی تو گندگی پر، جو گندگی والے جانور ہیں اس پر آئیں گے، اور اس کی اس طرح کیونکہ آسمان سے گر پڑا اس کو تو کوئی انسان اٹھانے والا نہیں نہ ہوگا، پھر اس کو چیلے کھائیں گے یا زمین پر چلتے پھر کتے کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ایسی مثال دی ہے کہ سن کر ہی شرک کا مقام معلوم ہو جاتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ تو یاد رکھو، شرک کا عمل ٹو ایسوسیٹ اینی تھنگ ود اللہ، کسی چیز کو بھی اس کے ہونا، کسی کو بھی جانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کانما خر من السماء، کہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پھر اس کو اچکتے ہیں اڑنے والے مردار خار، اڑنے والے مردار خار، یہ چیلیں وغیرہ جو ہے آ کر اس کو کھائیں گی، اور تہوی بہ الريح، یا ہوا اڑا دے گی اس کو، فی مکان سحیق، کسی دور تک کی جگہ، ذالک سن چکے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نام لگی چیزوں کی تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے، دل کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ جب تم سڑکوں پر چلتے ہو تو پانچا ٹھیک کر لیا کہ چھینٹے نہ پڑیں، تو اب کیوں؟ تو پرہیزگاری ہے نا، اپنے کپڑوں کو بچانا، پانچے کو اوپر کرنا، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو جب زمین پر چلتے ہوئے تم پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو اس گندگی سے بھی پرہیزگاری اختیار کرو جو شرک ہی ہے۔ تو شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ملایا ہے کہ اس سے بڑا نفرت کا، بچنے کا، ڈرنے کا اور کوئی تصور ہی نہیں۔ ہمیں زیادہ ڈر آتا ہے سانپ سے، جب سانپ نکلے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ڈر آتا ہے سانپ سے، لیکن جو مومن ہے، ایمان کی دولت دل میں پا چکا، اس کو اس سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے شرک سے۔ یہ نہیں کہ سانپ کے سے تو تم ڈر جاؤ، اور شرک جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اس کو آ چکیں گے اڑنے والے مردار خور پرندے، اور تہوی بہ الريح، یا اس کو ہوا اڑا لے گی، بھی مکان سحیق، دور کی جگہ پر، ذالک سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ ہے دل کی پرہیزگاری۔ اللہ کے نام لگی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ غور کریں اور مجھے اس کا جواب دیں۔ اللہ کے نام لگی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا مسجد، یہ کس کے نام پر کی ہے؟ اللہ۔ جب بچوں کو لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ گھر آ گیا، تو یہ کس کے نام لگی ہے؟ اللہ کے نام۔ اللہ کے نام۔ قربانی کے دن آتے ہیں، قربانیوں کے جانور پہلے خرید لیے ہوتے ہیں، پہلے بھی خریدیے ہوتے ہیں، تو جو جب جانور چلتے ہیں اس وقت دیکھ کر خیال آتا ہے اللہ کے نام پر جا رہے ہیں، ابھی 4 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد یہ ذبح ہو جائیں گے، بکرے ہوں، دمبے ہوں، لوگ خوشی میں ان کو رنگ وغیرہ لگا کر اس طرح لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قربان ہونا ہے۔ تو جو جانور لگ گئے اللہ کے نام، ان کی بھی تعظیم
جو جگہیں لگ گئیں اللہ کے نام ان کی بھی تنظیم. یہ کون بیٹھے ہیں؟ یہ ہیں حافظ قرآن. تو حافظ کون ہے؟ یہ لگ گئے اللہ کے نام. جس طرح وہ چلتے ہوئے جانور اللہ کا نام، یہ مچھلیں اللہ کا نام، چلتا ہوا حافظ اور پڑھتا ہوا حافظ یہ بھی اللہ کا نام پر. اور یہ قرآن پڑھنے والے یاد کرنے والے ذرا نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ کا نام کا ان کے بارے میں نشان نہ ہو. نماز نہ پڑھو تو اس طرح بڑا گناہ نہیں جس طرح یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھو، کیونکہ نماز نشان ہے اللہ کا. تو نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ اتنا نہیں جس طرح یہ ہے کہ بغیر وضو کے پڑھے، اس لیے کہ وہ نماز کے قریب چلا گیا بغیر پاکی حاصل کیے، بغیر وضو کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دنوں میں جب نماز فرض ہوئی ابتدائی ان آیتوں میں، تو ابھی وضو کی آیت نہیں اتری تھی. وضو کی تو بہت دیر میں اتری ہے، لیکن پہلے ہی کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ میں کہ کپڑے پاک کرو، اور تمہارے کپڑے پاک ہوں. اس میں سبق دے دیا کہ جب کپڑے پاک ہونے ضروری ہیں اور تمہارا پاک ہونا خود ضروری ہے نا. جس پر غسل فرض ہے اور نماز کے لیے نہ پھٹکے. تو اللہ کے نشان کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے 3-4 گنے. مسجد اللہ کا نشان، مسجد جو ہے وہ اللہ کا نشان ہے. محراب اللہ کا نشان ہے. مسجدوں کے مینار یہ اللہ کے نشان ہیں. قربانی کے جانور چلتے ہوئے یہ اللہ کے نشان ہیں. جو حافظ ہیں قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے، اور سارے کام تو ایک دفعہ ہوتے ہیں، لیکن حافظوں کے لیے پوری زندگی. جو بھی حافظ بن گیا اس نے ہر روز دور کرنا ہے تو یاد رہے گا، ورنہ نہیں. ورنہ وہ سمجھے گا ہے میں اتنا بڑا گناہ کیوں لوں کہ مجھے نہ، اور ساری زندگی کا بوجھ آ گیا. جو ساری زندگی کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں حافظ. تو جو اللہ کے نشان ہیں، اسی طرح جو مولوی ہیں وہ بھی اللہ کا نشان ہے. مولوی جنہوں نے اپنے آپ کو لگا ہوا ہے اسی کام پر، وہ اللہ کا نشان ہے. اور جو دعوت کے کام میں نکلے ہیں وہ بھی اللہ کا نشان ہے. تو جو تبلیغ میں آتے ہیں ہمارے ہاں، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ تم جب اللہ کے نام پر نکلے ہو تو جو فارغ وقت ہے اس میں موبائل آگے کر کے اپنے گھر سے باتیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ تم تو اللہ کے نام پر نشان لگا تمہیں. یہ اپنی تعظیم کرو، اپنی تعظیم کرو. تم اللہ کے نام پر نکلے ہوئے ہو، ضرورت کے مطابق گھر سے بات کرنی ہے تو کرو، لیکن اپنا دل لگانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے سر نہ مارو. تو جو بھی دعوت کے کام میں نکلا ہے پھر وہ اپنا اختیار استعمال، میں جو چاہوں کروں، وہ اللہ کے نام پر نکلا ہوا بکرا ہے. جس طرح بکرا ذبح کرنے والے کے آگے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں تو انہیں سر ڈال دیا آگے. یہ حال پیدا کرنا اپنا، یہ ہے تعلیم. تو میں اس وقت نہیں کہتا، اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کی ناپاکی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کی ناپاکی سے بھی بچو. تو جھوٹی بات کہ جھوٹی بات صرف وہ نہیں جو زبان سے ادا کی جائے، وہ بھی ہے کہ جس نے جھوٹا مال کھایا، چوری کا مال کھا لیا،
کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھایا تو وہ مال اس نے جھوٹا کھایا تو وہ بھی اس میں آ گیا ہے قول زور میں، اس کی وہ ضرورت ہے آگے حنفاء للہ، حنفاء ایک طرفی ہو خود تو حنفی کسے کہتے ہیں؟ حنفی حنفی کہتے ہیں جو ایک کا ہی ہو کر رہے. آپ باتیں تو میری سنتے ہیں، درس تو سنتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں، لیکن سن کر پھر اسی کے آگے جھکتے ہیں. جب نماز ہوئی تو جھکنا اسی پر ہے، امام اسی نے منہ کرے ہمیں بھی لے جائے گا اپنے پیچھے کھڑا کر ہم جھک رہے ہیں. ہم تو رستہ بتاتے ہیں، امام جو ہیں وہ بندوں کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نمازیوں کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو ان کے پاؤں کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے یا نہیں. کیوں؟ میں ان کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے لایا ہوں. تو جو سب سے بڑا امام ہے، امیر المومنین ہے، وہ پاؤں کو دیکھ رہا ہے، پاؤں کو دیکھ رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہوا ہے اپنے اذان دینے والوں کو کہ میں اگر لائنوں میں گھوموں اور پاؤں دیکھوں تو تم اپنا کام کریں، رکنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کے نام لگے ہوئے ہیں تو اگر اللہ کے نام کھڑے کر دیے. تو یہاں میں ایک بات کی طرف کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو کم از کم اتنی بات تو یاد کر لو نا کہ آپ کا دین کیا، دین کا نام کیا ہے؟ آپ کے دین کا نام کیا ہے؟ اگر وعدہ کرو تو میں عرض کر دیتا ہوں وعدہ کرنا کہ پھر وہ یاد رکھنی ہے. سارا درس نہیں یاد رہتا، سنتے وقت تو ایک دھیان ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے. چلتی ہوائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور دل میں ڈال کر دلوں کو آگے اللہ کے آگے اپنے آگے جھکائی رکھتی ہیں. لیکن جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے، ہمارے دین کے، تو میں تو سننے میں کچھ معذور بھی ہوں. تو جو میں بات کہوں آپ پھر ایک دفعہ کہہ دیں، وہی جو ہی اپنے طور پر کہہ دیں جی تھوڑی سی آواز کے ساتھ تاکہ جاگ پڑیں، اللہ دلوں کو جگائے. فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے اسلام. تمہارے دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. آیت یاد نہ رہے ان الدین عند اللہ الاسلام تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جواب جو ہے وہ یاد ہے کہ اسلام. ساری آیت نہ یاد رکھو لیکن یہ لفظ آپ کے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. دوسرا آپ کے دین کا نام کیا ہے؟ دین فطرت. دین فطرت. دین فطرت کا معنی یہ ہے کہ وہ دین جو فطرت کے ساتھ چل سکے، جو فطرت کے ساتھ چل سکے. فطرت کے ساتھ دین کیا چل سکتا ہے؟ مثلا کتنا بھی ایسا بیٹھے رہو، اللہ کا نام سنتے رہو، خوش ہو رہو، لیکن نیند بھی آ جائے گی یا نہیں؟ نیند بھی آ جائے گی یا نہیں؟ میں اس کا جواب نہیں مانگتا، کیونکہ ایک جگہ یہ پوچھا گیا کہ نیند بھی آ جائے گی یا نہیں، بتاؤ. تو ایک کہنے لگا جی آ جائے گی کیا، آئی ہوئی ہے. آئی ہوئی ہے. وہ بیٹھا ہی ہو کہ آئی ہوئی ہے.
اور جو اس نے کہا نا آئی ہوئی ہے، تو وہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی اس کو آئی ہی ہوگی. تو ہمارا دین کہتا ہے، دین کہتا ہے سونا تمہاری آنکھ کا حق ہے، تیری آنکھ کا حق ہے کہ تو سوئے. تو یہ دین فطرت ہے کہ نیند لائی تھی فطرت. اللہ نے ہمارے دین میں ہمیں کہا کہ تم فطرت کے مطابق نیند کرو بھی اور جاگو بھی. نیند کرو، جاگو بھی. بھوک لگی ہے کھاؤ بھی، پیاس لگی ہے پیو بھی، لیٹنا ہے کمر سے کرو بھی. کیوں؟ یہ فطرت کے تقاضے ہیں. تو وہ دین نہیں جو فطرت کے مطابق نہیں. ہمارے مقابلے میں کن کا دین ہے جو فطرت کے مطابق نہیں؟ آپ نے تو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھے ہیں. کیا؟ ہندو. یہاں کی سوسائٹی میں ہندو عام نہیں ہیں. تو جنہوں نے ہندوؤں کو عام دیکھا ہے، ہندوؤں کو خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ تھا کہ اس کو بازو ہی دے دیں، کہ بازو خدا کو دے دیں. اچھا خاصا کام دیتا ہے بازو، کمانے میں قوت دیتا ہے بازو، لیکن اس کو مردہ کرنا جان کر تو ہم نے ہندو جوگیوں کو اور ہندوؤں میں جو نمازی ہیں ان کے نمازی ان کو دیکھا ہے کہ وہ درختوں کے ساتھ نیچے رسا لٹکا کر اس وقت بیٹھے اور کہا کہ اے پرمیشور، خدا کو کہا کہ میں نے یہ بازو تجھے دیا اور رسے کے ساتھ ادھر باندھ دیا. اب جوگی نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ رات کو نیند آئے گی تو رسا پر ہی لٹکا ہوا ہے تو رسے کے ساتھ ہو جائے گا اور سو جائے گا، لیکن یہ لٹکا ہی ہوگا. تو جب اس طرح ہاتھ رکھا جائے مہینے کے لیے تو پھر ہاتھ کسی کام کا رہ جاتا ہے. اور رہ گیا تو بس اس نے پھر بھی اور بھی نہ لگانا ہے. ہندو عورتیں آئیں گی اور سارے کے اس کو کہیں گی جوگی کو، جوگی اس کو مرادیں مانگیں گے کہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. تو وہ اپنے اسے ہاتھ دیا ہوا. تو اس طرح اپنے آپ کو دے دینا. اس کے مقابلے میں اسلام نے آ کر ہندوستان میں نور پھیلایا اور ہندوستان کی آبادی کو، ہندوؤں کی آبادی کو، بدھوں کی آبادی کو، جین کی آبادی کو، ہندو مذہب کی آبادی کو، ان سب کو، اور تمہیں انسان بنانے والے نے تمہیں نور دیا دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے، تو تم خدا کی شکر گزاری کر کے اپنے آپ کو دین کے مطابق، تو اس کو کہتے ہیں دین فطرت. تو اسلام کا نام اب لو، جو میں کہتا ہوں دین فطرت. پہلا میں نے سوال کیا تھا کہ اپنے مذہب کا نام لو تو کہو دین اسلام ایک. اب دوسرا نام لو دین فطرت. دین فطرت. اور جب جھکنا ہے کسی کے آگے تو یاد رکھو کہ ایک کے ہی آگے جھکنا ہے. بیماری میں شفا مانگنی ہے تو اسی ایک سے. پیٹ کے لیے غذا مانگنی ہے تو اسی ایک سے. جب مانگنا ہے تو پھر ایک سے ہی مانگنا ہے. تو اس کا نام ہے دین حنیف. دین حنیف. دین حنیف. اب آپ کے پاس قرآن کریم جو کھلے ہیں اس کا صفحہ ہے 566 566. اس کی 9ویں سطر جو ہے 9th سطر کے اینڈ سے میں پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ. تو دین کا نام حنیفہ کس نے کہا؟ قرآن نے. قرآن نے. پہلا ہے میں نے جو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کا نام رکھا اسلام نے. تو یہ نام کس نے رکھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے. یہ جو کہا تھا کہ یہ دین جو ہے تمہارا وہ فطرت کے مطابق ہے، تو وہ یہ آ گیا فاقم وجہک للدین حنیفہ. ایک دوسرا نام اس دین کا دین حنیف. تیسرا نام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت. تو آپ کے دین کا نام اسلام، آپ کے دین کا نام دوسرا حنیف. دین حنیف، تیسرا نام دین فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تیسرا نام ہے فطرت. لا تبدیل لخلق اللہ. آگے ذالک الدین القیم، اگلا نام ہے دین قیم. تو کم از کم مسلمان ہو تو اپنے دین کے نام قرآن کی روح سے کتنے ہیں؟ وہ ہیں یہ 4-5. تو میں نے آپ سے وعدہ دیا تھا کہ یہ نام یاد رکھنے ہیں، انشاءاللہ. اور یہ ڈر ہے کہ آپ بھول جائیں گے. اس لیے میں 2-3 دفعہ بار کہتا ہوں ہمارا دین اسلام بھی لفظ یاد رکھ لیں. جی. بھائی یہ میں نے جو گزارش کی ہے، آپ نے وعدہ کیا کہ ہم یہ نام رکھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے دین کا نام یہ تو یاد ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو مکمل کیا، جی. اللہ تعالیٰ جب قرآن کو مکمل کیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو تمہارا دین یہ بھی ہے پھر 5واں نام. تو دینکم مفتی صاحب یہ کن کا دین ہے؟ ہمارا. فرماتے ہیں صحابہ کا. یہ جو کہا نا دینکم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے. دین صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کہا الیوم لکم الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے میری جماعت میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس کا پہلا نام میں نے بولا اسلام ہے، پھر دین حنیف ہے، پھر دین فطرت ہے، پھر دین قیم ہے، پھر دین کا نام دین صحابہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. تو جس کو پوچھا جائے کہ تمہارا دین کا نام کیا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ دین صحابہ، اور وہ کہے کہ جی صحابہ کو مانے نہ مانے، ماننا اچھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں. ایک میں نام تو اس کا نہیں دیتا، لیکن ایک جماعت ہے مسلمانوں میں، ایک جماعت ہے مسلمانوں میں، اس نے کہا ہے کہ ہمارا دین صحابہ کا دین، ہم تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے سوائے ایک پیغمبر کے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس کے سوا ذرا سے بالا کوئی نہیں. پہلے پیغمبروں پر بھی کوئی ذرا کرے کہ اسے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، مچھلی والے نے کیا کیا، وہ بھاگ گیا پھڑا گیا، تو صحابہ پر ذرا جائز. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء گزرے جو پیغمبر ہیں ان پر بھی انگلی نہیں اٹھانی اور صحابہ پر بھی نہیں اٹھانی.
کوئی بات ہمارے مانے نہ مانے، لیکن آپ اگر عقیدہ صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو یہی عقیدہ صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے پیغمبر اس سے اونچے کہ ان کے بارے میں کوئی زبان اعتراض سوال جواب کرے، سارے صحابہ اونچے، ان پر بھی انگلی اٹھانا اور کہنا کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میں نام لینے کے بغیر یہ کہتا ہوں، ایک بہت بڑا مدرسہ انڈیا کا لکھنؤ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں ایک بہت بڑے استاد جو محدث ہیں علم میں، وہ پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے طالب علموں کو کہتے ہیں کہ صحابہ اس لیے بڑے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، ورنہ دیکھیں تو ایسے ہی ایسے۔ اب بتائیے کہ وہ جو صحابہ کا ذکر اس طرح کرے، اس نے صحابہ پر اعتراض کیا یا نہیں؟ بالکل۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ تم جو کہتے ہو نا کہ صحابہ اس لیے تم کہتے ہو نا اونچے ہیں کہ دیکھے نہیں، تو کہو کہ ہاں اسی لیے۔ تو جب خدا نے دکھائے نہیں تو معلوم ہوا کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ جو تم نے دیکھے نہیں ان کی عزت کرو، ان پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھے نہیں، واقعی نہیں دیکھے، لیکن ہمیں ان کو پہلے پیدا کر دیا، ہمیں بعد میں پیدا کیا، تو ہم بعد والے ہیں، اور بعد والے ہیں ہی وہ جو پہلوں کو مانے۔ میں آپ کی عزت نہیں کرتا جو میں آپ کے باپ کی کرتا ہوں۔ اس کی کیا خوبی ہے کہ آپ سے پہلے ہے؟ آپ پہلے ہیں یا باپ پہلے تھا؟ باپ پہلے ہے، تو جو پہلے ہے اس کا ذکر کرو۔ بچیوں کو بھی یہ نصیحت کر دیا ہے کہ گھر میں ہے تو ماں کی بات مانے۔ تو جس کو دین کے یہ 5-6 نام جو ہیں، پہلا نام دین اسلام، دوسرا نام دین حنیف، تیسرا نام دین فطرت، چوتھا نام دین قیم، پانچواں نام دین صحابہ۔ تو 5 نام ہیں آپ کے دین کے، جو کہتے ہیں کہ نہیں تم اس طرح کہو ہمارا دین اسلامی ہے، 4 نہیں، وہ منکر ہے قرآن کا۔ یہ ہمارے دین کے 5 نام ہیں، تو 5 ناموں کو تقدیس، پاکیزگی اور عزت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کسی نے پوچھا کہ بچہ پیدا ہوا تو کیا نام رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ باپ سب سے پہلی نیکی جو اپنی اولاد سے کرتا ہے وہ یہ کہ اس کو نام دے بڑوں کا۔ میں نے اس کا نام رکھا یونس، اس کا نام رکھا داؤد، اس طرح اب یہ نام والے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا اول ما یبر الرجل ولدہ، سب سے پہلی نیکی جو باپ بیٹے سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے، ان یسمیہ، کہ اس کا نام رکھے باسم حسن فاذا ولد لاحد، جب تمہارا کوئی بچہ ہو تو اس کا اسی نام رکھو۔ اور جو بچوں کا نام رکھنے میں بھی پرواہ نہیں کرتا بچوں کی،
تو میں نے آپ سے بات جو کر رہا ہوں اس پر بات ختم شاید کر دوں کہ ہمارا دین جس کو کہتے ہیں دین اسلام، اس دین کے نام کتنے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کلمے 6 ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہے قرآن کے پارے 30 ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں پتہ کہ اس دین کے نام کیا ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نام ہر کسی کو، میرا دین جو ہے کیا ہے؟ دین اسلام ہے، دین حنیف ہے، تو دین فطر واقع وجہ کا دین حنیفہ، دین حنیفہ یہ دوسرا نام۔ تیسرا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، چوتھا نام ذالک الدین القیم، یہ دین قیم پانچواں ہے۔ بھائی قرآن بیان کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہا۔ چھٹا نام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس میں ترجمہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے وہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دینکم کے معنی چونکہ واضح نہیں، واضح کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا اس کا نام ہے دین صحابہ۔ دینکم کا ترجمہ یہ ہے تمہارا دین۔ اول تو سارے صحابہ کا دین جو ہے اس کی تعظیم کرو، لیکن کم کا معنی صحابہ۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، جو حافظ ہیں آپ والے اس پر غور کریں، کوئی مجھے بات نہ کرے۔ آپ صاحب توجہ کر کے میری بات کا، میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، تیسرا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنی دفعہ کہا؟ چار۔ گننا کہ نہیں؟ گنے چار۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو چار نہ دہرایا کہ صحابہ میں کرو تو سب کا عزت، سب کو مانو، لیکن چار کو تو ضرور مانو نا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ چار کو مانو تو بے ادب ایسی بات ہے کہ کیوں مانے؟ تو تمہیں آسان جواب ہے کہ نہ مان، نہ مان۔ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تجھے مانا یا نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بیان کیا تو نے کیا یا نہیں۔ تو بیان کرنے میں اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو جو 10 میں نہیں آ سکتی ہیں ان کو یہ نام یاد کراؤ، بچوں کو یہ نام یاد کراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورہ روم میں آیتیں پڑھی ہیں، اور جو ہم بات پڑھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا حنفاء للہ، ایک خدا کے ہو کر رہو، غیر مشرکین بہی، اس سے شرک نہیں کرنا، من یشرک باللہ، اور جس نے بھی اللہ سے کسی کو ملایا فکانما خر من السماء، تو یہ سمجھو آسمان سے گرا۔ اور جو پہاڑ سے گرے وہ نہیں بچتا، جو چھت سے گرے وہ نہیں بچتا، تو جو آسمان سے گرے وہ کیسے بچے گا؟ تو فرمایا من یشرک باللہ، جو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، فکانما خر من السماء، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، اور جب آسمان سے گرے گا وہ تختف الطیر، اس کو پھر پرندے نوچ کے کھائیں گے۔ کون سے پرندے؟ چیلیں۔ چیلیں جب بھی آئیں گی وہ مردار پر آئیں گی۔ یہ زمین پر جو گوشت پڑا ہے، جو گرا ہوا ہے، چیل جب بھی آئے گی مردار پر آئے گی۔
اور اسی کا یہ بیان ہے فتختفوا الطیر، پھر اچک لیتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خور پرندے، اور تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، یا ہوا اڑا دیتی ہے دور کی جگہوں میں، ذالک سن چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جسے میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ بھئی سمجھ لیے بات، تو قرآن کا یہ محاورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات کہے تو وہ اس کے اینڈ پر کہے سن چکے، تو سن چکے جائے وہ ایمان والوں کے دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھیجنے والا، کلام بھیجنے والا، جبریل کو بھیجنے والا وہ کہ سن چکے، تو سن چکے میں ایک روب لپٹا ہوا ہے، سن چکے، ذالک سن چکے، من یعظم شعائر اللہ، جو ادب کرے گا اللہ کے نام لگی چیزوں کا۔ اللہ کے نام لگی چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ مسجد ہے، یہ مسجد یہ کس کے نام لگ چکی؟ اللہ کی مسجد ہے، تو یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، مسجد اللہ کے نام لگی تھی، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ جب آپ گزرتے ہیں تو جو بلڈنگ ایسی نظر آئے کہ مینار ہے اوپر، کہ ہیں یہ کیا ہے؟ حجی یہ مسجد ہے، دور سے وہ نظر آتے ہیں تو یہ اٹھتے ہوئے مینار یہ نشان ہے اللہ کا، یہ بنی ہوئی مسجدیں یہ نشان ہے اللہ کا، یہ نشان ہے اللہ کا۔ کیوں حافظ صاحب؟ یہ حافظ بیٹھے، اب جو حافظ بن گئے یہ تو قرآن یہ حفظ کیا تو فارغ نہیں ہوئے، اب ساری عمر ہر روز دور کریں گے، جب تک یہ پڑھ لینا یاد رہتا ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ رمضان آنا ہو تو زیادہ محنت سے دور کریں گے کہ آج سنانا پڑا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت اپنے اندر اتارے ہوئے، تو نشان ہے اللہ کے۔ قربانی کے جانور آپ خریدتے ہیں اور وہ پتہ ہے کہ ہم نے ابھی ان کو ذبح نہیں کرنا، 4 دن کے بعد کرنا ہے یا 10 دن کے بعد کرنا ہے، وہ لیکن یہ جانور کس کے نام لگے؟ اللہ کے۔ جب تک وہ رہیں، جب تک وہ زندہ رہیں ان کی عزت کرو۔ تو قربانی کے جانور کی جو توہین کرتا ہے وہ شاعر اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ تو قربانی کے جانور کو، جانور کو تو ذبح تو کرو، ذبح کرنے سے نہیں روکا، لیکن ذبح کرنا وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیر ہے، لیکن اس جانور کی بھی تعظیم ہے۔ لوگ بکروں کو لیے خوشی خوشی پھرتے ہیں لڑکے ان کے ساتھ کہ یہ بکرا ہے، بکرا ہے، بکرا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ذبح کرنا ہے، لیکن اس کی تعظیم کے کئی تو رنگ بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا، اس لیے کہ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ مانچسٹر میں۔ تو مانچسٹر یونیورسٹی کا کسی زمانے میں بڑی شہرت تھی کہ جیسا آکسفورڈ، کیمبرج بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، تو مانچسٹر یونیورسٹی اس کی بڑی، تو یہاں اسلامیات کے ایک پروفیسر ڈاکٹر مسٹر جیمز رابسن، وہ جب آتا تھا یونیورسٹی میں داخل ہوتا تھا تو یہ فوٹو لے کر کہ جی ڈاکٹر جیمز صاحب آ چکے ہیں۔ انہوں نے، ڈاکٹر جیمز نے مشکات کی ایک شرح لکھی ہے انگریزی میں، مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ تو مشکات کی شرح میں ایک دفعہ بات یہ ہے کہ غالباً یہی مانچسٹر کی بات ہے، قربانی کے دن تھے تو مجھے کہیں تقریر کرنی تھی یہیں، تو میں نے کہا چلو وہ قربانی کے باب میں ذرا مطالعہ کر لوں۔ تو اب وہاں جو باب آیا روایت تھا پتہ نہیں ام سلمہ کیا، یہ تو مجھے یاد نہیں رہی، یہ حافظہ کام نہیں نہ کرتا۔
باب یہ ہے اب میں بیان کروں تو کوئی آگے پیچھے لفظ ہو جائے تو اللہ معاف کرے، لیکن میں بات ذرا کہیں گول بھی کر دوں گا تاکہ اب سن، جب ذوالحج کا چاند ہو جائے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ اپنے بال نہ کٹائے، اپنے بال نہ کٹائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، اپنے بال نہ کٹائے اور اپنے ناخن نہ ترشوائے، اس قسم کے روایت ہے کہ وہ نہ کروائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قربانی کرنی ہو تو بال نہیں کٹانے، ناخن، یہ سنا ہے یا نہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن مانچسٹر کا وہ ڈاکٹر جو اپنے یہاں بہت بڑا اور اتفاق یہ کہ جب میں نے ڈگری کی تو ہمارے ایگزامینر میں سے بھی وہ تھا، تو میں اسے جانتا ہوں۔ اب میں اس نے جو ترجمہ کیا نا مشکات اشارہ میں، تو یہ کہا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی کے جانور کے بال نہ کٹوائے۔ تو بات تو تھی کہ قربانی کرنے والا اپنے بال نہ کٹوائے، جانور کے بات تو یہ تھی نا۔ جی جی تو اس نے لکھا ترجمہ، اس کی مشکات کی شرح ملی ہے، لائبریری میں پڑھے، بے شک نکال کر دے تو مجھے بڑی ہنسی آ گئی کہ یہ کیسے بال نہ کٹوائے۔ تو اس وقت بات کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ یہ جو انگریزی پڑھے لکھے ہیں یہاں کے، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سمجھتے ہیں، نہیں، جوں آپ قریب ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنی ہے تو بچوں کو اردو ضرور پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ گے تو وہ عربی کی طرف بھی آئیں گے۔ تو وہ اس باپ سے بڑا ظالم باپ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس طرف سے دین نہیں لاتا، ادھر سے لاتا ہے، ادھر سے لائے گا تو دین ہے اور ادھر سے لائے گا تو پھر بھیڑوں کے بال نہیں۔ وہ بھیڑوں کے کبھی بھی یہاں کے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نہ سمجھ کے یہ کتنا پڑے ہوئے ہیں کو جی ہمارے سے تو یہ بھیڑوں کے بال کے برابر ہیں۔ جب ان کی تعظیم کرو گے تو تم نہیں تعظیم کر سکو گے مولانا محمد قاسم کی، مولانا تھانوی کی۔ ان کی عزت کبھی تمہیں نصیب ہوگی کہ جب آپ سمجھیں کہ دین کے مرکز یہ ہیں، دین کی بنیادیں یہ ہیں، دین کے رہنما یہ ہیں۔ تو وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو مدد ادب کرے گا ان کی جو اللہ کے نام لگے ہوئے ہیں، جو مسلمان ہیں، اس کا معنی کیا؟ سنو یہ میرے معنی ہیں، جی جی جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے نام لگے ہوئے سارے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تم اللہ کی پارٹی ہو۔ میں آپ میں سے کئیوں کے ناموں کو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نام لگے ہوئے ہیں۔ تو بات میرے خلاف جا کر پروپیگنڈا نہ کرنا کہ ہم تو قرآن سننے گئے تھے، انہوں نے ہمیں قربانی کے جانور بنا دیا۔ میں جانور نہیں آپ کو بنا رہا، جانور نہیں بنا رہا، لیکن ہم فیل کریں ہیں ہم وہی۔ جس طرح جانور کی گردن اللہ کے آگے جھکی ہے، اس کے حکم پر یہ گردن جائے تو جائے۔ تو اگر بدر کے میدان میں ایک عظیم تعداد صحابہ کی تھی جنہوں نے
یہ کہا کہ ہماری گردنیں اللہ کے نام پر جھکی ہیں. کس کے کہنے پر؟ اس پیغمبر کے کہنے پر. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے اس پیغمبر کے کہنے پر کہتے ہیں، کہنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے. اس بات کو سمجھنا، میں زیادہ سمجھاؤں. ایک بات، جمعہ کے دن جو کلیکشن ہوتی ہے نا، کلیکشن ہوتی ہے، آپ اس میں پیسے ڈالتے ہیں یا نہیں؟ جی ڈالتے ہیں نا. جی. اب ان پیسوں میں اور جو آپ کے اپنے خرچ کے لیے جیب میں ہیں، ان میں فرق آ گیا کہ جو آپ کے جیب میں ہیں وہ آپ کے ہیں، اور جو آپ نے اللہ کی راہ کے لیے نکال دیے وہ آپ کے نہیں، وہ اس کے ہیں. ان پیسوں کی جو تعظیم نہیں کرتا، یعنی جو پبلک منی ہے، جو لوگ مسلمانوں کا مال ہے، وہ پبلک منی ہے، اور وہ تمہارے دین کا اس مال کا درجہ وہ نہیں جو آپ کے اپنے مال کا ہے. جو آپ کا اپنا مال ہے، نقصان ہے تو آپ کا، اور جو اللہ کے نام لگ چکا قربانی کا جانور، وہ قربانی کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. تم جانو تو کہتے ہو کہ خدا کے ہیں، اس مال کو کیوں نہیں کہتے کہ خدا کا ہے؟ اور تو وقت تو نہیں لگے. ایک بات کروں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ اللہ گھر میں ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو مال اللہ کے نام دیا جا چکا وہ اس کے برابر ہے جو ہماری جیب میں ہو؟ بتائیں. یہ سارے سن لیں نا. نہیں، سب سن لیں. نہیں. میں کہتا ہوں میری بات نہ مانو، کسی سے پوچھ لو. دعا کریں. اب ہم دعا کریں. اب ہم جب دعا کریں نا تو میں دعا کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام دعا کر رہا ہے یا نہیں. تو اگر امام دعا کر رہا ہے تو اب وہ امام کیا ہے؟ دعا کر رہا ہے اللہ سے، تو کیا خدا کا نشان ہے. اس وقت اگر امام کی کوئی بے ادبی کرے اور ایسی کوئی بات کرے جو بے ادبی ہو، تو اسے امام کی نہیں کی، وہ اللہ کی ہے. کیوں؟ وہ مولوی جو ہے امام کا نشان ہے، خدا کا نشان ہے. میں چونکہ پنجاب کا ہوں رہنے والا، تو مجھے ایک بات یاد ہے. تو پنجاب کے لوگ جو ہیں، اصل زبان تو اردو ہے لیکن وہ زیادہ پنجابی بولتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد نے یہ بتایا تھا کہ مولوی ہو نا تو اس کی جو جوتا نا، جوتا یا جوتی، کہ مولوی کی جوتی جو اس کو جو توہین سے کہے گا جتڑی، تو یہ حرام ہے. ہم نے پنجابی میں نام تسخیر میں لا کر جوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو جوتی کو کہہ کے جتڑی. تو نا کہ مولوی کی جوتی کو اگر تم نے جتڑی کہہ دیا تو تم نے اس پر داغ لگایا جو اللہ کا نشان تھا. تمہیں اللہ کا نام بتانا اسی مولوی نے، تم کیسے ضرورت ہوئی کہ اس کی جوتی کو جتڑی کرو؟ تو ایک آدمی سن کہنے لگا مولوی نہ ہوا مصیبت ہو گیا ہمارے.
میں یہ بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ محاورہ رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہے تو فرماتے ہیں کہ سن لیا تو یہ لفظ ہے ذالک. تو اب سورۃ حج میں یہاں میں نے پہلے پڑھا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک سن لیا. اب یہاں جو پڑھ رہے تھے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق. تم ان جانوروں کے اوپر جو قربانی کے لیے تم نے نکالے کہ اب یہ تیرے اس کے راہ میں جان دیں گے، لکم فیہا منافع، اس میں ان چوپایوں میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان قربانی کے جانوں کو پہنچنا ہے کہ اللہ کے پرانے گھر، وہ کیا مکہ، ابراہیم کا بنا ہوا مکہ، اس کے آگے ثم محلھا الی البیت العتیق. اور یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، جتنی امتیں گزری ہم نے ہر امت پر لگایا کہ قربانی کرنا سیکھو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حاصل کلام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگلے بھائی یہ تو لمبے، میں نے تو کہا تھا یہ سورت ایک سلام پر آ رہی ہے تو اس کو میں اب اٹھا کر دیکھے سب، میں سمجھ رہا ایک ہی ہے تو سب ہیں 3-4 ابھی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عافیت فرمائے، عافیت فرمائے، عافیت فرمائے. اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سے جو نشانی میں نے اب بتائی کہ جو آپ نے پیسہ ڈال دیا اللہ کی راہ میں وہ اس پیسے سے اونچا ہو گیا جو آپ کے اپنی جیبوں کے لیے. بے شک. جو کپڑا خانہ کعبہ کے اوپر لباس ہو گیا، لباس ہو گیا، جس طرح آپ عید کے دن جو لباس پہنتے ہیں وہ اگلے پچھلے دنوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو کعبہ کو بھی سال میں ایک دفعہ لباس پہنایا جاتا ہے. اس لباس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی. تو خانہ کعبہ کے اوپر جو لباس ہے کالا، اس کے اوپر سنہری سونے کے تاروں کے جو لفظ لکھے ہوتے ہیں تو میں نے بہت بڑا تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ خادم الحرمین، خادم الحرمین، کہ یہ نوکر ہے. کون؟ بادشاہ. خادم کا کیا معنی؟ نوکر ہی ہے نا. تو خادم الحرمین یہ اس کا نوکر. تو اللہ کے گھر کا جو ہے بادشاہ وہ نوکر بنے گا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ خانہ کعبہ پر حکومت کر سکے، لیکن خانہ کعبہ پر حکومت اس کی تبھی چلے گی جب نوکر بنے. اسی طرح جو نوکر بنتا ہے تو جو مسجد کے ٹرسٹی ہیں اگر وہ اس احساس کے ساتھ ٹرسٹی کہلائیں کہ ہم نوکر ہیں تو پھر ان کا سارا کام خدمت ہے دین کی. اور اگر وہ سمجھے کہ ہم بڑے شاہ ہیں، بڑے شاہ ہیں تو پھر وہ بڑے ہی ہیں. لوگوں نے کہیں میں نے ایک دفعہ کہا کہ وہ بڑے ہی ہیں تو کیا کہ اس کا معنی کیا ہے کہ میں ہم نے دکانوں پر ریڑھیوں پر دیکھا ہے کہ جہاں وڑیاں اور بھلے بیچتے ہیں تو وہاں بڑے بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ بڑے ہیں. وہ بڑے نہیں، مسجدوں میں بڑا کون؟ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے
باقی سارے جملے 2 دفعہ اور اللہ اکبر 4 دفعہ کہ بڑا وہی ہے. بے شک. ایک ہی بڑا ہے اللہ اکبر. تو اگر عقیدہ ہے آپ کا کہ وہ ایک ہی بڑا ہے تو پھر تو آپ مسلمان ہیں. پھر تو مسلمان. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ دین نہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کاروبار. اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ مجھے میرا ارادہ تھا جانے کا ضروری کام سے پاکستان میں، تو میں کہہ رہا اب تیاری کر لوں. اور ہر دفعہ جب درس دیا تو یہی خیال کیا کہ شاید اگلا درس نہ دوں، لیکن آج پھر باری آ گئی. پیچھے دفعہ درس دیا تو میں نے مجھے کو کہہ دیا تھا کہ اگلا درس میرے آنے تک جاری رکھنا ہے. میں وہاں مہینہ رہوں لیکن جاری رکھنا ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا. اور ہر منگل کے دن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو قرآن کی کریکٹ میٹنگ کے لیے پہلے یہ 15 دن میں 1 دن پڑھاتے تھے. اب ان کے ذمہ ہے کہ وہ ہر ہفتے یہ ہر ٹیوزڈے کو یہ پڑھایا کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور ہم اب جب نمازاں پڑھتے ہیں نا تو میں ادھر بائیں بائیں دیکھتا ہوں تو آدمی تھوڑے ہوتے ہیں. پہلے تو 2 سطحیں ہو جاتی تھیں، اب تھوڑے ہوتے ہیں. تو میں جب دیکھتا ہوں تو پھر اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ موسم بدل گئے. کس نے سکھلائی یہ موسم کو خوئے انقلاب کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے. گرمیاں جاتی ہیں پھر موسم بدلتے ہیں، پھر جاتی ہیں پھر بدلتے ہیں. تو اب موسم جب بدلتے ہیں تو آپ بھی عقیدہ رکھیں کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ موسم بدلتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، یہ ابو داؤد کی روایت کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا کرتے کہ کہو رضینا باللہ ربن. سب پہ رضینا باللہ ربن، ہم راضی ہیں اس کو رب ماننے پر. بے شک. کئی لوگ ہیں جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو فرمایا رضینا باللہ ربن، ہم اس کو رب کہنے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینن، اسلام کو دین کہنے پر راضی ہیں. وبمحمد رسول و نبیہ، اور محمد کو ہم نے مانا وقت کا رسول اور نبی. رسول و نبیہ. اور بعض باتیں آتا ہے نبی و رسولہ. میں نے پہلے لفظ جو پڑھے تھے ابو داؤد سے پڑھے ہیں، اس لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو دین کے جو نام میں نے 5 بتائے ہیں، یا اللہ 5 یاد رکھنے کی ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما. اور ان کو یہ بھی توفیق عطا فرما کہ گھر جا کر ان بچوں کو ہمسایوں کو جو یہاں نہیں آ سکتے ان کو بھی یاد کرائیں کہ مسلمان ہو. اللہ اسی نام پر رکھے، اسی مسلمان پر، اسی پر زندگی قائم رکھنے کی توفیق فرمائے اور اسی نام پر قبروں میں اترنے کی سعادت بخشے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. سبحان اللہ والحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا، کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا، عظیم سلطان کا. یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحیم ہو یا کریم. یا اللہ فضل فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ، تجھ سے مانگتے ہیں حضور کی محبت، اور حضور سے ہم نے مانا تیرا ملنا، تجھ سے بلایا حضور نے. وصلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.